قربانی کون لوگ کرتے ہیں یا کن سے کہا گیا ہے, کن کے لیے سنت یا واجب ہے؟ وہ جو حیثیت رکھتے ہیں, اس کی استطاعت رکھتے ہیں, ان کے لیے, غریبوں کے لیے تو ہے نہیں. جن کو بہت زیادہ سختی دقت آ جائے ان کے لیے بھی نہیں کہ اس سال بہت تنگی ہے, ویسے ٹھیک ہے لیکن اس سال بالکل گنجائش طرح سی بھی نہیں, تو ان لوگوں کے لیے ہے. سب کچھ سارا مصرف خیر جو ہے اس میں سے نکلے گا, قربانی میں سے. زکوٰۃ دینے لوگ آتے ہیں پوچھنے, صاحب وہ یہ پیسہ یہ کام کرانا ہے, یہ ہے نا دین کا کام کرا دوں, زکوٰۃ چلے گی؟ ارے کیوں چلے گی؟ یہ سوال ہی کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ زکوٰۃ اللہ نے جن کے لیے رکھی ہے, جن مصرف میں رکھی ہے, اس کے علاوہ اب آپ فارغ تھوڑی ہو گئے. سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں, اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا تو چاہے زندگی بھر زکوٰۃ دی ہوئی ایمان گیا. اس کے علاوہ دین کی ضروریات ہیں, اس کا سوال کیا جائے گا. تمہارے پاس زیادہ تھا ضرورت کے, وہاں ضرورتیں تھیں. یسألونک ماذا ينفقون, سوال یہ کریں گے تم سے کیا خرچ کریں, قل العفو, کہنا وہ سب خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہے. تو جب ضرورتیں آئیں تو کرو خرچ. وہ زکوٰۃ ضروری تھی, لازم تھی, اس میں سے دے دیں کسی طریقے سے. اور پھر اس میں بھی ہیلے ہوتے ہیں, کیسے بچا کے نہیں لے جائیں, اور اللہ کیا مان لی جائے کہ دی. بڑے آپ تو ٹریکی ہیں اور بڑے ذہین ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے کے نکل جائیں گے. اس کی کتابوں کے اندر ترکیبیں بتائی جاتی ہیں کہ زکوٰۃ ہو جائے گی تمہاری, اور پیسے بھی لوٹائیں گے تمہارے پاس, یہ بتایا جاتا ہے. تو لوگ آ کے سوال کرتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے دین کے کاموں کی کہ صاحب وہ زکوٰۃ لگ جائے گی. کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ دے کر آپ خالی نہیں ہو گئے, فارغ نہیں ہو گئے. آپ کو اور ہے آپ کے پاس, اگر اللہ نے دیا ہے تو اسے شیئر کیجئے, دیجئے, اس سے کچھ اچھے کاموں کے اندر اس کا حصہ لگنا چاہیے آپ کا. اب سب کچھ اسی سے ہوگا, مسلمانوں کی پڑھائی بھی اس سے ہو جائے, مسلمان بچوں کی تعلیم بھی اسی سے ہو جائے, اور یہ کووڈ-19 کا مسئلہ بھی اسی زکوٰۃ سے حل ہو جائے. اور اچھا زکوٰۃ لگ سکتی تھی, لگائی لوگوں نے, لیکن قربانی کے پیسے بھی اسی میں لگا دیں. اور شادیاں کریں گے تو لاکھوں خرچ کریں گے. کیوں نہیں اس طریقے سے جو سنت ہے, یہ منع ہے فضول خرچیاں, یہ جو کریں, اور وہ سارے کیوں نہیں دیتے کووڈ-19 میں؟ اس کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, وہ تمام لوگ جو اس درمیان میں اپنے نکاح کریں, اصل میں ہمیشہ یہ کرنا چاہیے, اس وقت تو کریں. بس یہی فنڈ رہ گیا تھا کہ قربانی کے پیسے بچا کر وہاں دے دیں. پھر اور تو کوئی کسی طرح کی فضول خرچی کرتے نہیں ہیں آپ. اب فضول خرچی نہ کریں, اور جو گھر کی ضرورت کے آپ کے جس سے کام چل سکتا تھا, ابھی کام چل رہا ہے, گھر میں ایک فریج سے آ گئے, دوسرا بھی لانا ہے, دوسرا مت لاؤ اتنے دنوں, پھر لے لینا, اللہ اور دے گا تو وہ پیسے دے دو, اس کے خرچ کر دیجئے. تو جتنے مصرف خیر ہوں گے وہ سب اس میں زکوٰۃ میں سے ہو جائیں. اب یہ ہو گیا قربانی میں سے ہو جائیں, تو وہ تو سب ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیکن جن کو اللہ نے دیا ان کے دل میں اگر درد نہیں آیا تو انہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا, کوئی ہمیشہ فاقے کیے تھے. جن کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا وہ دین کو جانتے نہیں, ذرا سا بھی نہیں جانتے, واقف ہی نہیں. وہ کیوں نہیں, یہ کیا ہے 2.5% یہ تو دے دی. جن کی اچھی آمدنی ہے, اپنے گھر کا خرچ چلنے کے بعد بھی ان کے پاس سرپلس ہے, اس درجے کے تو نہیں ہے مسلمانوں میں کہ وہ کل کی خبر یہ ہے کہ وہ مکیش امبانی جو ہے دنیا کے 5ویں نمبر پر آ گئے, نمبر 5 پر آ گئے لسٹ میں امیر ترین لوگوں کے. 17 پر تھے, 10 پر آئے, 7 پر آئے, ابھی کچھ دن پہلے نمبر 7 پہ آئے تھے, نمبر 5 پر آ گئے. جب دنیا مر رہی ہے تب ان کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, چاروں طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, ان کے نمبر آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب اور امیر ہو گئے, اب اور امیر ہو گئے. لوگوں کے کام رک رہے ہیں, ان کی امیری بڑھ رہی ہے. انہیں کیا کہیں ہم, انہیں چھوڑیں. ان کو تو انسانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں خالی, لیکن بات یہاں پر ایمان لانے والوں کی ہو رہی ہے. ان میں بھی ویسے نہیں ہے لیکن بہت اچھی اچھی حیثیت کے بہت لوگ ہیں.
وہ کیوں نہیں اپنا اس وقت چھوڑیے وہ 2.5% کو 10% کیوں نہیں نکالتے آمدنی کہ ہم اس میں دیں گے، بشرطے کہ ان کے گھر کی گزر اوقات ٹھیک ہو رہی ہو. اور جو اس کو بھی کم کر کے دیں اللہ کے اونچے درجات ہوں گے. یہ قربانی کی جگہ صرف نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا نیم و بدل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو تربیت ہوگی، جو نماز سے تربیت ہوگی، وہ کسی دوسرے منسک سے نہیں ہوگی. اس سے جو تربیت ہوگی، تقوی اس سے بھی پیدا ہوگا، لیکن تقوی کے الگ الگ بہت سے پہلو ہیں، وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوگی. قربانی کہتے ہیں قرب کو. قربانی وہ گلا چھری چلانے کو نہیں کہتے، اسے ذبح کہتے ہیں. آپ کے یہاں قربانی لفظ رائج ہے نا. قربانی کا مطلب تیاگ بھی نہیں ہوتا، سیکریفائس بھی نہیں ہوتا. قربانی کا مطلب اللہ کے قریب آ جانا، قرب. تو یہ عمل اگر اللہ کے قریب لاتا ہے تو پھر اسے قربانی کہا. لیکن قربانی تو ہو، جیسے نماز ہو وہ قربانی ہو. قرآن نے کہا کہ تمہارا خون و گوشت تو پہنچتا نہیں اللہ کو. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارا خون و گوشت تو سب یہیں رہ جاتا ہے، خون یہاں بہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو. اس سے تمہاری تربیت ہوئی، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. کتنوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے؟ ہر سال کچھ بڑھ جانا چاہیے نا قربانی کرتے ہی. فیل ہونا چاہیے جیسے کوئی ایکسٹرا ڈوز لے لی ایک سال بھر کی ایک ہی دن میں تقوی کی. کتنے لوگ وہ کر کے آئے تو پھر اس کے اندر انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب ہو گیا تقویٰ پیدا، یہ ڈوز رہے گی. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر حصے بھی ہیں نا تو جاتے بھی نہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو فاطمہ تم وہاں راہ کرو، قربانی ہوتی. اچھا نہیں جا سکتی تو اس وقت یہ سوئیاں اور گھر کے کام اور صفائی اسے چھوڑ کر جس وقت قربانی ہو رہی اطلاع دے دیں. اب تو پہلے نہیں ہو سکتی تھی، اب تو آپ نے وہ موبائل اٹھایا، آج فون کر دیا. اس وقت تو اپنے اور کاموں کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. کیا کرنا تھا؟ اس واقعے کو یاد کرنا تھا. اسی کی یاد تو چھوڑی تھی، بیٹا ذبح نہیں کرانا تھا. وہ تیار اس بات کے لیے بھی تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دوں. تو جو آپ کے عزیز ترین جو چیزیں ہیں اس کو ہم چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اللہ آپ کا شکریہ کہ اس وقت آپ نے اس کے بدلے جانور قبول کر لیا ہے، ورنہ میں تیار ہوں اپنی جان دینے کو بھی، اور جس وقت جو ضرورت پیش آئے وہ سب دینے کو تیار ہوں. اس وقت آپ نے اسے قبول کر لیا، آپ کا شکریہ. تو تھوڑی دیر رکیں، وہ تصور ذہن کے اندر لائیں کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اسے امیجن کیجئے. عورتیں وہاں سے اس سین کو ذرا سا ریکال کریں اور اللہ سے کچھ عہد کریں. اس کے بغیر تو یہ خالی قتل عام ہے، خون بہ رہا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. نمازوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نمازیں ٹھیک کریے. روزے سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، روزے نہیں چھوڑ سکتے، روزے ٹھیک کریے. قربانی سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، قربانی نہیں چھوڑ سکتے، قربانیوں کو ٹھیک کریے. اس سے اگر ضرورت مندوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، ہونا چاہیے، وہ بھی ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے، تو پھر اس سسٹم کو ٹھیک کیجئے. بہت دور نہیں ہے آپ سے وہ لوگ کہ جن کو اگر ہے ان کے پاس، لیکن اگر ایک وقت کا کھانا ان کا اگر بچ گیا اور جو آپ حصہ دیا ہے اس کو وہ 2 وقت پکائیں گے تو 2 وقت سے انہیں بڑا ریلیف ملے گا کہ 2 وقت کا تو انتظام یہ ہو گیا. ویسے تھا لیکن 2 وقت سے بھی ان کو کچھ سکون اور راحت ملی. ایسے لوگ بہت ہیں. آپ کے پڑوس میں نہیں ہے تو تھوڑا سا چل کر ہیں، آس پاس کے گاؤں میں ہیں. اب پڑوس میں بھی آپ کے یہاں شہر کے اندر بھی بہت سے غربا ایسے ہیں کہ جن کا اگر 2-3 وقت کے کھانے کا انتظام کوئی اور کر دے تو اس سے ان کو ایک کافی سکون ملے گا، راحت ملے گی. تو سسٹم ٹھیک کیجئے نا، بجائے اس کے کہ یہ کہیں اسے بند کر دیں وہاں دے دیں. اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ بے پناہ اہم ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا دیجئے نا.